السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہر جمعے کے دن پر صبح 10 سے 12 بجے تک اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خصوصاً خواتین سے متعلق ہیں اور سوسائٹی کے اوپر ایک گہرا امپیکٹ رکھتے ہیں۔ گو کہ ہر کسی کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری جو ڈائریکٹ آڈینس ہے وہ خواتین ہیں، اور یہاں پر بھی خواتین ہی کا یہ پروگرام ہے جو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ اپنے پیغام ٹی وی پر تو دیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹی وی پر نہیں دیکھ رہے تو یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے آپ اسے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں کوسچنز کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ چاہیں تو پیغام ٹی وی لائیو یوٹیوب چینل پر آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو 04211170000 پر کال کر کے، جو کہ نمبر بار بار آپ کے پاس آتا بھی رہتا ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کی مستقل مہمان استاذہ نگہت ہاشمی صاحب ہیں۔ استاذہ، میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ استاذہ کا جو ایک سوشل امپیکٹ ہے، اور جو ایک خواتین کے ساتھ گہری ان کی ایک انوالومنٹ ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے سوسائٹی کے ڈفرینٹ پہلوؤں کو لے کر، وہاں پر ہمیں وہ رہنمائی دیں جو ہمارے معاشرتی ایشوز ہیں۔ خصوصی طور پر معاشرتی ایشوز کو اس پروگرام میں ان پر بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ کچھ مہمان ہمیں گاہے بگاہے اس پروگرام میں جوائن کرتے رہتے ہیں۔ اس پروگرام کے شروع میں بھی میں تعارف کرواتی چلوں، زہرا منصور صاحبہ ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شریک کریں گی۔ الحمدللہ ایک داعیہ بھی ہیں، ایک معلمہ بھی ہیں، ایک طویل عرصے سے قرآن و حدیث کی تعلیم کو دینے کے لیے مصروف ہیں، اور سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتی ہیں۔ ناہید ہادی صاحبہ ہیں، الحمدللہ مستقل اللہ تعالیٰ کا کام اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ اور اس پروگرام کا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی بڑھتی رسومات کے سماجی اثرات، جس پر ہم بات کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور یہ معاشرہ جس رخ میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو ہم سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ استاد، میرا پہلا سوال آپ سے، آپ اسی معاشرے کا حصہ ہے، فیملیز، خاندان، پھر سوسائٹی کے اندر آپ کی انٹریکشن، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو شادی کی رسومات ہیں ان میں وقت کے ساتھ کوئی کمی آ رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ کس رخ پہ بات جاتی چلی جا رہی ہے؟ جزاک اللہ فائزہ۔ بات یہ ہے کہ ہماری تقاریب، ہمارے جو سوشل ایونٹس ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کس نہج پہ جا رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جنرلی ہم دیکھیں تو کنزیومر سوسائٹی ہے، جس سوسائٹی کو احساس نہیں ہے کہ سرمایہ کہاں انویسٹ ہونا چاہیے، اور سرمایہ کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، اور اس سرمایہ سے کس طرح سے معاشرتی اور معاشی ترقی کے لیے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس سوسائٹی کے اندر دوسری چیز جو نظر آتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت اس قدر بڑھ چکی ہے، اور باہم ایک دوسرے پر فخر جتانا اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، جو کہ سبقت کا میدان نہیں ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے یہ میدان چھوڑ دیا کہ ایک دوسرے پر مالی اعتبار سے، ایک دوسرے پر یعنی مانیٹری ٹرمز میں فخر جتانے کا معاملہ کیا جائے۔ تیسری اہم بات یہ ہے سوسائٹی کے ریفرنس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بہت ویک ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ویک ہونے کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر، یعنی جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے وہاں اخلاقیات بھی کمزور ہو جاتی ہیں، وہاں بین الانسانی تعلقات بھی کمزور ہو جاتے ہیں،
وہاں سے ہمدردی، ایثار اور باہمی تعاون کے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور ایسی سوسائٹی میں خصوصی طور پر جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ طبقاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے. امیر جو امیر تر ہو رہا ہوتا ہے، جو اپنی عمارت دوسروں کو دکھا رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے غربا کے اندر نفرت جنم لیتی ہے. اور اس نفرت کی وجہ سے اور اس بغض کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا، معاشی خوشحالی کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا، اور معاشرتی انصاف جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے. سوسائٹی ایٹ سٹیک چلی جاتی ہے، بے حسی، سنگ دلی بڑھ جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر قتل و غارت گری، جس کے نتیجے میں گھریلو ناچاکیاں، جس کے نتیجے میں اوورآل سوسائٹی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی. کوئی ایک مارکی بک کراتے ہوئے یا وہاں پہ تقاریب کا انعقاد کرتے ہوئے کبھی سوچتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں، میں ایک سوسائٹی کا فرد ہوں. جس سوسائٹی کی یہ صورتحال ہے کہ دنیا کی نظروں میں وہ فقیر ہے، انڈیویجولی بھی اور قومی اعتبار سے بھی. کبھی کسی نے سوچا کہ اس سرمایے کی اس ملت کو اور اس قوم کو کتنی ضرورت ہے، اور یہاں لگنے والا سرمایہ خاک ہو رہا ہے، اور صرف خاک نہیں ہو رہا، اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ پورے طریقے سے سوسائٹی پر مرتب ہو رہے ہیں. اور جو جو یہ سلسلہ آگے کی طرف جائے گا، اور یہ رک نہیں رہا، آگے بڑھ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو جتنا یہ آگے کی طرف جائے گا اتنا ہی سوسائٹی جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہوگی، اتنا ہی زیادہ سوسائٹی جو ہے اس میں طبقاتی فرق آئے گا، اور طبقات ایک دوسرے کے خلاف باہم برسرے پیکار ہو جائیں گے. اتنا ہی زیادہ قومی اعتبار سے سرمایہ کا نقصان ہوگا، اتنا ہی زیادہ قوموں کے درمیان ہماری عزت مجروح ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یعنی ہم مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے. سادہ آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں. انسان کی جبلت میں تو ہے وہ کہیں سبقت لے جانا چاہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقابلے کا میدان بھی دیا. شاید ہم نے اپنا مقابلے کا میدان بدل دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مقابلے کا میدان کسی کے لیے کس اعتبار سے طے پاتا ہے. یا تو کوئی خود طے کرے گا، یا اس کو بنانے والا طے کرے گا، یا سوسائٹی طے کرے گی. اس وقت جو صورتحال ہے مسابقت کے میدان کی، یہ یعنی انسان خود طے کر رہے ہیں نا، اور اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے امپریس ہو رہے ہیں. اب اگر سوسائٹی امبانی بننے کی کوشش کرے گی تو نیچرلی یعنی کسی قوم کے فرد کو اپنے قومی ضیاع کا احساس ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنا سرمایہ لگا کے کیا چیز اچیو کرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے کہ سرمایہ لگا کے ہم کیا چیز ہے جو اچیو کرنے جا رہے ہیں. نام کمانا چاہتے ہیں، بے نام ہونے والے، کتنا عرصہ نام رہ جائے گا. اور یہ نام کا کوئی میدان ہے؟ نام کا میدان تو اور تھا. نام کا میدان تو یہ تھا کہ آپ اپنی ملت کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ اللہ کی بندے ہونے کے حیثیت سے نام کماتے ہیں. بندگی میں کوئی نام کمائے تو بات ہے، اپنی اخلاقی خصوصیات میں کوئی نام کمائے، علمی اعتبار سے کوئی نام کمائے، قومی اعتبار سے نفع پہنچانے والا ہو. اس اعتبار سے اب دیکھیں دنیا کی قوموں میں نان بلیورز بھی قوموں کے حق میں مخلص ہیں. بالکل ہے، اور وہ ویلیو ان چیزوں کو کرتے ہیں، اور ویلیو کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ دیکھیں کہ اخلاص کس کے لیے، شاید اپنے لیے بھی نہیں ہے. تو صورتحال تو بہت اور طرف جا رہی ہے. بہتر. استاذہ میں چاہوں گی کہ مہمانوں سے بھی انپٹ لے لیتے ہیں. آنٹی آپ بھی جاتی ہوں گی شادیوں پہ اور یہ ماحول بھی دیکھتی ہیں اور زندگی کا ایک کثیر حصہ بھی گزارا، کیا محسوس کرتی ہیں ارد گرد کے معاشرے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ دیکھیں فائزہ، تبدیلی تو ایسے آ رہی ہے کہ اب ایک بھیڑ چال شروع ہو چکی ہے. جیسے استاذہ نے کہا نا مسابقت کا میدان ہے یہ.
لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ایک بھیڑ چال بھی ہے یہ. اب وہ طبقہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں بھی جب یہ شادیاں ہوتی ہیں اسی طرح رسومات ادا کی جاتی ہیں, اسی طرح مہندی ہوتی ہے, اور اسی طرح باراتیں آتی ہیں, بڑی بڑی لمبی چوڑی, اور ٹھیک ٹھاک کھانا ہوتا ہے اچھا خاصا, اور اسی طرح ولیمہ تو چلیں سنت ہے الحمدللہ کہ اس پہ اہتمام کرنا چاہیے, لیکن ساری رسمیں پوری کی جاتی ہیں. ایون دیکھیں جیسے پہلے اگر کوئی فرد زکوٰۃ کی مد سے کسی کی قریب کی شادی ہے مدد کرتا تھا کہ ٹھیک ہے چلیں اس کی عزت سے شادی ہو جائے, 4 اس کے پاس بیسک نیڈس کی کچھ چیزیں ہوں, کو کھانا تھوڑا سا, جو 4-6 لوگ آتے ہیں 10-12 کھانا ان کے لیے ریزنیبل ہو. لیکن اب یہ ہے کہ وہ تمام رسومات ان کے ہاں ادا کی جاتی ہیں. تو میں یہ کئی دفعہ کہتی ہوں کہ بھائی آپ زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ بھی سوچ لیا کریں, اگر آپ کی زکوٰۃ سے کوئی مووی بنوا رہا ہے یا لمبی چوڑی بارات لے کر جا رہا ہے, یا یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسی ہو رہی ہیں مہندی کی رسمیں ہو رہی ہیں جہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے, تو پھر یہ بتائیں کہ وہ زکوٰۃ ہماری کہاں لگے گی. اور آپ چاہتے ہو کہ آپ جی. جو ایسے لوگ ہیں کسی طرح سے جو لوگ آپ کے پاس یہ میں نے ہیلپ کے خود لیے ایک آتے ہیں, شادی اٹینڈ کی, میں تو خود حیران رہ گئی کہ وہ مطلب وہاں پہ سب کچھ ہو رہا تھا جو سرمایہ دار کرتے ہیں. یعنی آپ وہ اس طبقے کی بات کریں کہ جہاں تو چلو ہے تو وہ لگا رہے ہیں, جہاں نہیں ہے وہ لے کے لگا رہے ہیں. جی. اور زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات اور ہیلپ کے نام پر. ناہید آنٹی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے ابھی استاذہ نے بات کی کہ سبقت لے جانے والی, جس آپ شادی پہ جاتے ہیں نا وہ یہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے کیا نا اسے میں بڑھ کے کروں, اور پھر بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی ہماری تو 10 ڈیز کی شادی ہے, ہماری تو 15 ڈیز کی شادی ہے, اور اس میں کوئی ڈفرینٹ ہے. ایک دن ان کا ہوگا جی آج ہمارا کلر ڈے ہے اور آج ہمارا وہ کلر ڈے, کچھ اس طرح کر کے انہوں نے اپنے پھر ڈریسنگ کا ڈے ہے کہ کس ٹون کے سب ڈریسز پہنیں گے, اور اس طرح کی شادیاں وہ ڈیز میں پہلے, اب تو وہ ڈیز بھی انہوں نے کر دی ہیں. وہ پہلے تو کہتے تھے کہ بارات ہے ولیمہ, اس پہ بڑی ڈیبیٹ رہی کہ ولیمہ تو چلیں اسلام میں ثابت ہے, لیکن اب تو ایک مہندی ہے, قوالی ہے, ایک سنگیت ہے, ایک شینڈی ہے, ابھی بہت ساری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اتنے سارے پروگرامز ایڈ کر دیے گئے ہیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ انسانی کیا سبقت لے جانے کی تو ہے, لیکن انسان خوشیوں کی تلاش میں جس کی وجہ سے اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ معاملہ, یہ ہم بہت زیادہ سینٹر پوائنٹ ہمارا وہ ہل گیا ہے. دیکھیں فائزہ, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں تلے تاجے سرے دارا. ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارا فوکس آف اٹینشن کیا تھا؟ اب ہمارا فوکس کیا ہو گیا؟ لوگ مال کیوں کماتے ہیں؟ لوگ ساری زندگی محنت کیوں کرتے ہیں؟ ضروریات کو بھی, اپنا پیٹ کاٹ کے بھی سارا فوکس اس پہ ہے کہ کسی طرح یہ تقاریب منعقد ہو جائیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے جو 2 بنیادی سیلیبریشنز دی ہیں عید پہ, تو لوگوں کے معاملات وہاں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. ان سیلیبریشنز کے بارے میں سوچتے نہیں. رمضان آتا ہے تو رمضان آپ عرب ممالک میں دیکھیں اور اپنے یہاں دیکھیں, بڑا ڈفرنس ہے رمضان میں. مطلب کسی کو, اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ویلیو نہیں کیا جاتا جس طرح سے ویلیو کرنے کا حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہیں, لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو سوسائٹی میں جس چیز کی طرف رخ موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے رخ مڑ جاتا ہے, اور قوم اس طرف رخ کر لیتی ہے. اس وقت جو ہے وہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ خود بخود اس ریس میں پڑ گئے. پیچھے تھنک ٹینک ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اس امت کا سرمایہ اسی طرح سے ہلاک ہو جائے, اسی طرح سے اس امت کے اندر کوئی جو تھوڑے بہت اپنی حمیت کے, اپنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر مر مٹنے کے جذبات تھے وہ بھی سب جو ہیں وہ سرمایہ کی طرح, جیسے سرمایہ بہہ رہا ہے اسی طرح سے یہ بھی بہہ جائے. تو بنیادی طور پر ہر قوم کو ایک فوکس تو چاہیے ہوتا ہے جس کی خاطر وہ جیتی ہے. مجھے لگتا ہے لوگ ہمارے یہاں شادیاں کرنے کے لیے جیتے ہیں. اب تو ایسے ہی لگتا ہے, سوسائٹی کی اب صورتحال دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارا فوکس پوائنٹ جو ہے وہ ایک شادی بن چکا ہوا ہے. یعنی نکاح نہیں, شادی, جس رسومات کی ہم بات کریں کہ اپنی زندگی بھر کی کمائی, تعلقات, یعنی کون کس کے کیا تعلقات ہیں وہ بھی شادیوں پہ نظر آتے ہیں, کس کی کیا کمائی ہے. چھانٹی ہوتی ہے, لوگ لسٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فنکشن نہیں خراب کرنا اور ہم نے ان لوگوں کو بلانا ہے جو کہ اس کے اہل ہوں گے, یعنی اس کے مناسبت سے
انہیں ہمارے پروگرام کی مناسبت سے ہم نے ان کو بلانا ہے. یعنی رشتہ داری پہلے تو یہ تھا نا کہ رشتہ دار اگر ہے ایون کسی کا کارڈ نہیں گیا, کسی کا مس ہو گیا تو لینے آتے تھے کہ ہمارے گھر میں 4 کارڈ آنے تھے, 3 آئے ہیں, 1 ہمیں دیں, ہمارا کم ہے. اب ایسی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جا کے اپنے آپ کو رشتہ دار ظاہر کرے اور کہے کہ میرا فلاں بچے کو نہیں بلایا, مجھے فلاں کو نہیں بلایا. تو اب ہر شخص کے اپنے ذاتی تعلقات ہو گئے ہیں اس کے بنا پہ, اور اسٹیٹس کے مطابق ان کو بلایا جاتا ہے. کیونکہ اب مہنگے فنکشن ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنا فنکشن نہیں خراب کرنا, ہم نے ان کو بلانا ہے جو اس کے اہل ہوں گے. تو یہ چیز بھی اب رشتہ داریاں کرتی جا رہی ہیں. صرف مہنگے فنکشنز کی وجہ سے نہیں, ان تقاریب کی وجہ سے جہاں کچھ لوگ مس فٹ ہوتے ہیں, جی, یعنی اٹائر کے اعتبار سے کہہ لیں, یا یہ ہے کہ اپنے یعنی بلیفز کے اعتبار سے کہہ لیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ بلیف میں بہت بڑا چینج آ چکا ہے. لوگ جو ہیں وہ عام زندگی میں کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں, شادی کے بارے میں ایک اور عقیدہ ہے. اس لیے شادی کا فنکشن بڑی تفصیلی بات ہو, یہ بات بڑی اہم ہے کہ عام زندگی کے بارے میں اور عقیدہ اور شادی کے بارے میں اور عقیدہ. اور ایک اور طرف آپ نے ہنٹ کیا کہ یہ اس کے لیے بہت کوشش کی گئی ہے, یعنی پوری ویڈنگ انڈسٹری بن گئی ہے. میں چاہتی ہوں چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع پہ ذرا تفصیلی بات کریں گے. اور میں اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو آئے, انہوں نے شرکت کی. انشاءاللہ بریک کے بعد اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے, تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں بلیسڈ فرائیڈے میں, اور آج کا موضوع ہے شادی کی بڑھتی رسومات کے سماجی اثرات. استاذہ میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے انڈیکیٹ کیا بریک پہ جانے سے پہلے کہ کوئی ہوتا ہے جو پیچھے پلاننگ کرتا ہے, کوئی ہوتا ہے جو سوچتا ہے. ہمارے یہاں تو ویڈنگ انڈسٹری اب ایک پوری انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے, اور ڈیزائنرز ہیں, کیٹررز ہیں, ایونٹ پلانرز ہیں, اور اتنی محنت ہے اور اتنا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں, ویڈنگ انڈسٹری بننا کوئی عجیب بات نہیں ہے, اور نہ ہی اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی کوئی ضرورت ابھرتی ہے تو اس کے لیے کام کرنے والے افراد بھی ہوتے ہیں, اور اگر وہ آرگنائزڈ وے میں کام کریں تو نیچرلی وہ کام زیادہ خوبصورتیوں کے ساتھ اور زیادہ بہتر بھی ہو جاتے ہیں. یہاں تو بات ہو رہی ہے ایکسٹرا ویگنس کی. آپ کسی بھی انڈسٹری میں, آپ اسے انڈسٹری کہہ سکتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ یعنی اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے نہیں ہے نا. آپ اسے بینیفٹ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر لوگ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اوور آل یعنی یہ ایک, میں نہیں سمجھتی کہ یہ اسے انڈسٹری کہنا چاہیے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہاں, یعنی ویڈنگ ایونٹ آرگنائزرز ہیں, یا ایونٹ کے لیے جس بھی چیز کی ضرورت ہے اس کو, یعنی وینڈرز ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف وینڈرز ہیں, لیکن بیسیکلی یعنی جو ملک و ملت کی کے نفع کے لیے, یا اس یعنی جس کو انویسٹمنٹ کہا جا سکتا ہے, اس میں انویسٹمنٹ تو نہیں ہوتی, نہ اس کے ساتھ جو پروفٹ ہونا ہوتا ہے, یا اوور آل قومی معیشت کو سنوارنے کے لیے اس کا کوئی کردار ہے, یعنی جس طرح ہونا چاہیے اس انداز میں. میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل سے تو بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک ایونٹ آرگنائزرز کا تعلق ہے, جہاں پر ڈیزائنرز کا تعلق ہے, یا باقی, یعنی اس حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں, کاسٹ افیکٹو بنانا چاہیے, خوبصورتیوں کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے, ود ان مینس جو ہے وہ لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جو شادی کی اصل روح ہے نا, اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. نکاح کی اصل روح جو ہے
اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ایونٹس ڈفرینٹلی آرگنائز ہوں گے. ہمارے یہاں ایونٹس جس طرح سے آرگنائز ہوتے ہیں وہاں نکاح کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو روشنی ڈالیں جی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہاں اس میں یہ کہ نکاح کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان جو تعلق جڑ رہا ہے اور دو افراد کے درمیان جو تعلق جڑ رہا ہے اس میں یعنی دولہا اور دلہن کی برکت کے لیے دعا کی جائے اور اس رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کیا جائے. لیکن ساری یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ میں انویسٹمنٹ نہیں کہہ سکتی, ساری جو کنزمپشن ہے وہ ظاہری خوبصورتی پہ لگ جاتی ہے. اور دنیا میں اس ایونٹ کے لیے جس طرح سے لوگ کانشیس ہوئے, ہر کوئی اپنے کلچر, اپنے یعنی جو بھی اس کی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو بہت زیادہ یعنی پڑھے لکھے فنکشن ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تھوڑے سے ان پڑھ فنکشن ہیں. درست کہہ رہی ہیں. میں تسمیہ جی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا گیپ محسوس کرتی ہیں, کیوں ہمارے دن بہ دن جو فنکشنز ہیں وہ اس طرح کی صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ فائزہ باجی. جی جیسے استاذہ صاحبہ نے بہت پیاری بات کہی کہ ہمارے جو نکاح میں مین مقصد جو تھا وہ ہم نے مس کر دیا. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کا خطبہ کیا تو وہ 4 اس میں نکاح میں تقویٰ کی آیات تھیں, اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا, اور یہی ایک شادی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. یہ چیز مس ہو گئی, ہم نے تقویٰ کو مس کر دیا. کیسے مس کیا کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک سائڈ پہ کر دیا, اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ ہمارا مس ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس سامنے آئے. جو مین چیز تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. اور میں اپنی استاذہ صاحبہ کو بھی جزاک اللہ خیر کہنا چاہوں گی, کیونکہ الحمدللہ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے میری تربیت کی ہے. میں نے ان کے پاس ڈپلومہ کیا ہے الحمدللہ, انہوں نے مجھے پڑھایا, مجھے سکھایا. اور جب میری شادی ہوئی تو الحمدللہ سادگی کے ساتھ ہوئی. اس میں پردہ بھی تھا, میرا اپنا پردہ تھا الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ صرف ولیمہ ہوا, یعنی ایک رخصتی کا فنکشن تھا, اس کے بعد ولیمہ تھا, کوئی مہندی نہیں تھی. اور بہت برکتیں محسوس کی میں نے اپنی شادی کے بعد. اس چیز کو میں نے فیل کیا کہ جب میں نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اور اپنی استاذہ کی تربیت سے یہ چیز کو میں نے کیا, اور الحمدللہ میرے فیملی نے مجھے سپورٹ کیا, میرے ہسبینڈ نے بھی سپورٹ کیا, وہ بھی چاہتے تھے. یہ اللہ کی بہت رحمت ہوئی کہ اب مجھے اپنے بچوں میں وہ چیز نظر آتی ہے. میرے بچے ماشاءاللہ ایسے فنکشنز پہ جانا پسند نہیں کرتے. ان کی ایجز کیا ہیں, 4 ایئرس 6 ایئر. اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے آگے بھی جی, انشاءاللہ. اس ایج میں تو ماں باپ کے اثرات بڑے واضح ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یقیناً آپ کی کوشش رنگ لائے گی انشاءاللہ. اور باجی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ اب ہم فنکشنز اٹینڈ کرنے جاتے ہیں جہاں پر میں لگتا ہے کہ وہاں پر غیر اسلامی رسومات ہوں گی تو ہم بچوں کو نہیں لے کر جاتے, اور ہم ڈنر کے ٹائم پر جاتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم جلدی گھر آ جائیں. صحیح صحیح. استاذہ آپ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ لباس میں, آپ کے انتظامات میں, خوبصورتیوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آیا ہے. لیکن فائن لائن کہاں پہ ڈرا کریں؟ اب وہی والی بات کہ عطا بھی ہے, لیکن اور اس کو دیکھ کے جو ایک طبقہ تو اس کو افورڈ کر پا رہا ہے, جو بھی پروگرام میں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, دوسرا طبقہ ادھار لے کے مانگ کے ان ضروریات کو پورا کر رہا ہے. پھر فیملی پریشرز بھی بڑھ رہے ہیں, پھر سوسائٹی پریشرز بھی بڑھ رہے ہیں, پھر سسرال کی طرف سے ڈیمانڈز بھی بڑھ رہی ہیں. ایک خاص نوعیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے شادی. اس کو کہاں تک ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں, کہاں پر لائن ڈرا کریں کہ ہمیں لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش نہیں ڈال رہے؟ ود ان مینس جیسے مہر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق ہے, اور تنگ دست پر اس کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. تو ود ان مینس ہونا چاہیے. ود ان مینس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو افورڈ کر سکتا ہوں اس حد تک تو جی. لیکن دوسری بات یہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اچھا صحیح. اب یہ جو بات ہے فضول خرچی کی, تو نیچرلی ایک فرد کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے اور پوری قوم کے لیے نقصان دہ. تو ظاہر ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. فضول خرچی آپ کس کو کہتے ہیں, یہ ود ان مینس اور فضول خرچی
یعنی فضول خرچی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کا کوئی نفع نہ ہو، آپ تکاثر کے لیے، تفاخر کے لیے، اور یعنی پیسے لٹائے جا رہے ہیں ایکسٹرا اس طرح مطلب یہ ہے اب کہ تو یہ آپ بہت کلچر آتا دیکھیں، چلا جا رہا ہے. ایک کام جو ہے وہ بہت کم مینز میں ہو سکتا ہے، اور ایک فنکشن پہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ 6 لاکھ کا اور 20 لاکھ اور 25 لاکھ کا جوڑا اگر تیار کرتے ہیں شادی کے تو 40-45 پہ فگر پہنچ چکی ہے. ایکسٹرا ویگنس 40-45 ہزار کا بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہی ہے. استاذہ مجھے ایک بات، میرے اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے تو مطلب ایک ٹانکا جو حسن شہریار لگائے، HSY لگائے، اور ایک ٹانکا جو آپ کو بازار میں ویسے بھی مل جائے، کیا یہ تفاخر میں ہی آئے گا؟ یعنی اتنا ڈفرینس ہے. شک ہے مطلب لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی، میں نے بڑے بڑے دینداروں کو بھی دیکھا ہے، نہیں جو ڈیزائنر ویئر ہے اس کا اچھا لباس پہننا بھی اجازت ہے، کوئی ایسی بات. لیکن اس کو میں چاہتی ہوں تھوڑا کھول کے ایکسپلین کریں، کیونکہ کہیں ہم بھی اس میں آ کے شک میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں جب ہم بھی کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہیں اپنے عام لباس میں بھی، باقی چیزوں میں بھی، کمفرٹ کو، باقی ساری چیزوں کو، کہاں ہم ٹھیک ہیں اور کہاں ہم جا کے غلطی پکڑ لیتے ہیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوالٹی کا ڈفرنس تو ہوتا ہے، ٹھیک، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک ٹانکا لگانے کے لیے کوئی کس حد تک جا کے چارج کر سکتا ہے. کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ، نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو، کہیں تو کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. مطلب آپ HSY کو دیکھیں یا آپ دوسرے، so many other brands. یعنی کسی کو بھی ہمیں نام نہیں لینا چاہیے. اور ہم یعنی سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہمارے لیے یعنی سب لوگ جو ہیں وہ چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمارے بچے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا کامنٹ نہیں دینا چاہتے، لیکن سوچنا تو ہر ایک کو چاہیے ایکسٹرا چارج کیوں کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایکسٹرا اماؤنٹ خرچ کر کے لوگوں پر فخر جتانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، سپورٹ کیوں دی جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، تفاخر اور تکاثر کی انڈسٹری ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے. اسی لیے تو میں اسے انڈسٹری نہیں کہنا چاہتی کہ یہ تو کسی اور طرف لے جا رہا ہے نا معاملہ. جی پر انڈسٹری تو بن چکی. ساتھ ایک کالر ہے، جی بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ریحانہ صاحبہ لاہور سے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آج کل شادی کے فنکشن ہوتے ہیں کہ کتنی خواتین بے پردہ ہو کر آتی ہیں، زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں، پھر غیر اسلامی رسومات وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور چلیں فرض کریں کہ میوزک نہیں بھی چل رہا وہاں پر، تو ایک خاتون جو شرعی پردہ کے ساتھ شادی میں شرکت کرنا چاہ رہی ہیں تو کیا وہ کر سکتی ہیں ان رسومات کی موجودگی میں، یا اتنے غیر اسلامی زیب و زینت کے اظہار کی جگہ پہ ایک شرعی پردہ کرنے والی خاتون جا سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی استاد. بات یہ ہے کہ آپ سوسائٹی سے کٹ آف ہو کے، رشتہ داریوں کو توڑ کے، آخر یعنی کس قسم کا اسلام اپلائی کرنا چاہتے ہو، اس پر عمل کرنا چاہتے ہو. رشتہ داریاں تو برقرار رہنی چاہیے. ہاں اللہ کی آیات کا کہیں مذاق اڑایا جائے تو وہاں سے اڑ جانا چاہیے. اور اگر کسی نے کوئی بائیکاٹ کرنا ہے کسی شادی کا تو اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کو آپ آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ کرتے چلے جاتے ہیں. جی ایسے آپ جب جاتے ہو، آپ جب ان کے بارے میں بات کرتے ہو، آپ ان کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو تو اور آپ بھی تو ایک تھوڑی ambassador چینج ہوتے آتے ہو ہیں. نا ایمبیسڈر ہے نا. اسلام ہاں کے ایک جی. ambassador اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر لوگ زیب و زینت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ ان کے بیچ میں جا کے بیٹھتے ہو تو لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں بیٹھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اور ماشاءاللہ شرکت کا یہ بھی یہ اب یہ آپ کو شادیوں پہ یا ہر ایونٹ پہ یہ دونوں ماشاءاللہ ایک سوسائٹی میں Combinations اسپیس آ گئے بن نا. گئی ہے. ہاں ایک جی، اسپیس بالکل. آپ ریسٹورینٹس میں جاتے تھے پہلے آپ اوائڈ کرتے تھے، آپ ایک ہی سرکل میں جاتے ہیں، آپ کو پردہ آبزرونگ، نان پردہ آبزرونگ سب لوگ نظر آتے ہیں. آج میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی، یاسین ظفر صاحب نے اپنی بیگم کے ساتھ مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا فیصل آباد کے بازاروں میں کہ خواتین بہت ساری پردے میں نظر آ رہی ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ وہ جس بازار کے قریب گئے تھے وہاں پر ایک ادارہ آپ کی طرف سے کھولا گیا ہے. تو بہت سوسائٹی میں چینج آ رہا ہے. یعنی اگر آپ سب چیزوں سے کٹ آف ہو جاؤ گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ڈائن آؤٹ نہیں کرنے جا رہے، آپ فیملیز کے ساتھ باہر نہیں جا رہے، شادیوں پہ نہیں جا رہے، لیکن وہ دل یہ جو استاد، لیکن ایک جو اگلی بات ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے.
آپ ولیمے میں بھی جوائن کرنا چاہتے ہو نا؟ ہم جیسوں کو تو ویسے ہی کوئی مہندیوں پہ بلاتا نہیں ہے, ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پر تو نہ ہم جانے کی کوشش کریں, لیکن استاذہ ولیمہ بھی کوئی مہندی سے کم نہیں رہ گیا. آپ چاہتے ہو کہ چلو کسی کے ولیمے پہ یا بارات پہ شرکت کر لو, نکاح کے موقع پہ شرکت کر لو, دیکھیں جہاں بھی تو میوزک ہے وہاں بھی وہی سب کچھ ہے. جہاں پہ رقص ہے, جہاں پہ باقاعدہ طور پر بے حیائی کے مقابلے ہو رہے ہیں, ہاں تو نیچرلی وہاں سے تو اٹھ جانا چاہیے, لیکن اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرانا چاہیے, اور سافٹلی, پولائٹلی شرکت بھی کریں, لیکن احتجاج ریکارڈ کر کے واپس آ جائیں. یعنی اس میں اس دوران نہیں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھی خیال کرتے ہیں, پھر اگر کوئی اسٹرانگ ہو اس بارے میں, اپنے موقف پر قائم ہو, تو لوگ بھی کہتے ہیں اس کی موجودگی میں تھوڑا ٹھہر جائیں, بعد میں دیکھ لیں گے. تو بہرحال اپنا اتنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ریلیشن ہونا چاہیے کہ آپ کی موجودگی میں یہ حرکتیں نہ ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جب بات کریں گے اور بات کرتے رہیں گے, کوئی تو فرق آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ بس اس میں ڈفرینس صرف اتنا ہی ہے کہ جہاں چھوٹی موٹی جو رسومات ہو رہی ہیں, یہ رسومات ظاہر ہے کہ اسلامی نہیں ہے, غیر اسلامی ہے, لیکن ان کے ساتھ اب جیسے جوتا چھپائی ہے فرض کرے, یا اسی طرح دودھ پلائی ہے, یا اسی طرح, یہ تو ایسی یعنی کہ انوسنٹ قسم کی رسومات ہو گئی نا اب تو ان کے مقابلے میں جو یعنی جو اب شروع ہو گیا سلسلہ, جیسے ڈانسز ہیں, یا جیسے یعنی آپس کے مقابلے لڑکے لڑکی کی, یا دلہن کا ڈانس ہے, نیچرلی اس کے مقابلے میں جوتا چھپائی یا دودھ پلائی, شاید اب یعنی وہاں پہ جوتا چھپائی دودھ پلائی ہوتی بھی کوئی نہیں, کیونکہ وہاں بہت کچھ اور آ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ جوتا چھپائی کی رسم جو ہے کرتے ہیں پھر بند تو نہیں باندھ سکتے, پھر تو کوئی لیمٹ ہی نہیں, آگے سے آگے آپ انوویٹو ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جہاں تک جوتا چھپائی کا تعلق ہے, مجھے فیل ہوتا ہے کہ یعنی اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ عزت کا مقام ہے, جس کا نکاح ہے, جس کو مبارکباد دینی چاہیے, جس کو برکت کی دعائیں دینی چاہیے, آپ اس کا جوتا چھپا کے کہیں اور چلے گئے کہ مال دو. یعنی ہر جگہ پہ نا مانگنے کا سلسلہ جو ہے نا اس قوم سے ختم نہیں ہوتا, فقیری نہیں ختم ہونی. مجھے استاذہ لگتا ہے 2025 کی آپ کی ریزولوشنز میں سے ہے کہ لوگوں کو یہ بھیک کے کانسیپٹ سے نکالا جائے. جی بالکل, الحمدللہ. اور یہ بھیک شادی کے دن تو نہیں مانگنی چاہیے, جوتا چھپا کے دودھ پلا کے. تو میں تو اسٹرانگلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شادی کے موقع پر فقیر نہ بنے. لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں لیکن فقیر بننے سے باز نہیں آتے. اور استاذہ یہ جو کلچر ہے پیسے پھینکنے کا, اور اس میں بڑے بڑے وہاں پر جو ہے بچے تو چپک رہے ہیں, باقی لوگ بھی, کل بھی کوئی بتا رہا تھا کہ اب تو اگر وہ باہر پھینکتے ہیں تو لوگوں نے ڈنڈوں کے اوپر کوئی نیٹ لگائی ہوتی ہے پیسے لوٹنے کے لیے, اور اگر یہاں پر ہے تو وہ جو قوال اور وہ جو لوگ بلائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ والے اٹھانے پہ لگے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک عجیب بھکاری کلچر ہے. آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں, صدقے کے کتنے آسان طریقے ہیں. آپ کی بات درست ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں جو اس طرح روپیہ پھینکتے ہیں اور انسانوں کو اپنے سامنے ذلیل ہوتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, تو اللہ بھی انہیں ذلت تک لے جائے گا. آپ ذلت سے ڈر جائیں, اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں, جی انسانوں کے ساتھ اس برے سلوک سے ڈر جائیں. اگر کوئی کسی کے لیے کرنا چاہتا ہے, میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو نکاح کے موقع پر باقاعدہ طور پر جتنی اماؤنٹ وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو تقسیم کر کے اتنی فیملیز کے لیے اس کو سپورٹ فیملی کی مد میں لوگوں کو اپنے خاندان کے یا غیر خاندان کے بھی باقاعدہ طور پر ہیلپ کر دیتے ہیں. تو آپ مال لگانا چاہتے ہیں تو مال لگانے کا آسان طریقہ ہے. دولہا دلہن کے لیے بھی یہ آئندہ زندگی میں برکت کا باعث بنے گا, اہل خاندان کے لیے بھی. انسانیت کے لیے کچھ کیجئے, انسانوں سے محبت کریں, انسانوں پر رحم کھائیں, ان کے ساتھ حسن معاملہ کر کے اپنے لیے سکون تلاش کریں اور دولہا دلہن کے لیے برکت. جی جزاک اللہ خیر. مسز عامر, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, سوسائٹی کے اس بڑھتے ہوئے رجحان میں کیا محسوس کرتی ہیں اور یہ کس طرف جا رہا ہے, اور آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سب کو جو میں نے سیکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن سے ہمارے دل نرم ہوں, پھر تاکہ ہمیں
جو ویسے ہم تو شروع سے اسلامیات اور وہ سارا ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن وہ اثر نہیں کرتا. جب تک قرآن پڑھیں گے، دل نرم ہوں گے، پھر وہ چیزیں ہم پہ اثر کریں گی. پھر مطلب ہم لوگ چینج ہوں گے. سب سے زیادہ تو جب نکاح ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ ہم حقوق زوجیت، مطلب دونوں کو، مطلب حقوق زوجیت کے علاوہ نا باقی یہ رسومات، ان چیزوں میں دلچسپی لینا شروع ہو جاتے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کی ایک یونٹ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ میاں بیوی. پھر اگر جو ایک کلیئر ہیڈڈ ہوگی ایک جو خاتون ہے، تو وہ اپنے وہاں پہ جا کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہوگا، دین کے مطابق، قرآن کے مطابق وہ ایک اچھی زندگی گزار یہ سکے. انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انسان کو بدلے گی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ. ایک کالر ہے جی، ہمیں لینا ہوگا. اسلام آباد سے کالر ہیں جی. جی عمر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر جی، عمر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اچھا آپ نے ٹاپک شروع کیا ہوا ہے. مجھے یہ بات کیوں نہیں ہے، کل امت کا جو سرمایہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اس پر، شادیوں پر. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جی. میں جب دیندار لوگوں کی شادیوں پر بعض اوقات جاتا ہے انسان کے، یہ دیندار لوگ ہیں، تو میوزک وغیرہ تو نہیں ہوتا، رسومات نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی انتہائی اسراف ہو رہا ہوتا ہے. قیمتی لباس اور قیمتی، وہ غریب رشتہ دار وہاں جائے اگر، تو پھر اس کا تو دل دکھے گا ہی نا، کیونکہ یہ دیندار طبقہ ہے نا، یہ تو نمونہ ہے نا دوسروں کے لیے. تو ہمیں دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نمونہ بنے تھے، میں نے جانے پر اتفاق ہوا. تو ایسے ہمیں دیندار طبقے سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں ہیں. ویسے بھی انہوں نے مجھے منع کی ہے، ان کا طرز رہائش اور سب کچھ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان کا سرمایہ کہاں ضائع ہو رہا ہے. مگر بھی معاشرت پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز معاشرت اپنانے میں ہمیں کیوں جھجک ہے، حالانکہ وہی کامیابی کا راستہ ہے. جزاک اللہ خیر. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں جی. وعلیکم السلام. جی استاذہ وہی بات جس تکلیف کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات ضرور کہنی ہے، کیا غریب رشتہ داروں کی وجہ سے جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے وہ یعنی اس مال کا استعمال چھوڑ دیں کہ لوگ غریب ہیں؟ جی مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا دینداری کے کانسیپٹ کو سمجھنے پہ بھی ہم ری تھنک کرنے کہیں یعنی ری تھنک کرنا چاہیے. اب میں جب بھی سوچتی ہوں نا کہ شادی میں چونکہ غریب رشتہ دار شامل ہوتے ہیں، اس لیے جو امیر رشتہ دار ہیں ان کو اپنی شادی میں یعنی خرچ نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. مطلب جو رشتہ دار ہیں، آپ بجائے اس کے کہ اسراف کریں، آپ ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ ان کی بہتری کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ فضول خرچی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اتنا خرچ کرنا جس کی وجہ سے آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں سے گریں اور سوسائٹی کو بھی کوئی بینیفٹ نہ پہنچائیں، اپنے مال کو بھی ختم کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہے اگر کسی کے لباس میں نظر آتا ہے مناسب ود ان مینس، تو کوئی حرج کی بات نہیں. دنیا میں سب لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم غریب اور امیر کو ایک کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں. غریب اور امیر تو کل بھی ایک نہیں تھے، اور غریب اور امیر آج بھی ایک نہیں، اور آئندہ بھی نہیں. ہاں غربا قیامت کے دن 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ریوارڈ تو انہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ غربا کو اس بارے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کچھ انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ کو بھی دوسروں کو دیکھ کے اپنا منہ لال کرنا نہیں سیکھنا چاہیے، اور آپ کو اس بھیڑ میں نہیں پڑنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے بھائی چارے کو مضبوط کرنا چاہیے، آپ اس کی رشتہ داری کو مضبوط کرنا چاہیے، اور کسی کی غربت کی وجہ سے اسے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے کوشش بھی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، اب مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے دیندار طبقے کی شادی لوگ امیجن کریں گے کہ یہ شادی بھی جو ہے اگر کسی یعنی نیچے سفرے بچھا کے تو لوگ سادگی کے ساتھ چند لوگوں کو کھانا کھلا دیں، تو بہرحال یہ بھی ایک یعنی حد سے بڑھی ہوئی بات ہے اور حد سے بڑھا ہوا مطالبہ ہے.
اور آج تو جو یعنی نعمت کے اظہار میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے، اعتدال اختیار کرنا، اسراف پہ بات استاذہ یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی عمر صاحبہ نے بھی، کہ دیکھیں ایک شخص محنت کرتا ہے جی اپنی زندگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو وافر دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بے شک تقسیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نظر بھی آتا ہے کہ اس مال کو کمانے کے لیے ایک محنت بھی کی جا رہی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہو گئے یا دوسرے بھی، یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ ہے، اور اس پہ تھوڑا ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں زیادہ. یہ بھی ایک بڑا بیڈ کلچر ہے. یعنی اگر آپ اور وہ آپ کی زندگی میں وہ محنت اور وہ لگن اور وہ زندگی کو وہ اچیو کر، جیسے آپ ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہیں کہ سادگی کا مطلب کیا ہے، کہ سادگی کا مطلب ہے کوئی محنت نہ کی جائے کسی چیز کے لیے، کوئی آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ. سادگی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ سے خوبصورتیوں کا ختم کر جی، اور مرد حضرات بھی کہ نہیں ہم تو بڑے سادہ ہیں، ہم تو کچھ کرنا نہیں چاہتے، اس کا مطلب وہ کمانا بھی نہیں چاہتے. جو کمانے کی حرص رکھے گا، جو زندگی سے محبت کرے گا، وہ اپنے خاندان کو اچھا لے کے چلنا چاہے گا. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے اور اسراف کے درمیان جو گیپ ہے. اور دوسرا طرز رہائش کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا اس کے مطابق اگر کسی کا طرز رہائش بدلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک میں ایک فارمولا لاگو نہیں ہوگا نا. اگر کسی نے اسراف نہیں کیا لیکن اس کی لیونگ بہتر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ قریب کی، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یعنی جیسے یعنی پچھلی صدی میں جو کارل مارکس کی سوچ تھی یا اسی طرح سے کہ سب کو برابر کر دیں، تو سب برابر نہیں ہو سکتے، ہو نہیں سکتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نظام ہی ایسا بناتے جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے جس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم بھی ہے. رزق وہ جس کو چاہتا ہے وسعت والا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے. اب اس کا بیلنس یہ نہیں ہے کہ امراء جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیں اور غرباء جو ہیں وہ اپنا چھوڑ دیں، غرباء امراء کے پیچھے لگ جائیں اور امراء غرباء کے پیچھے لگ جائیں. یعنی ہم کیوں ایک دوسرے کے سوچ کے مطابق ہی سکھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں کہ آپ اسراف نہ کرو، آپ ودن مینس جو ہے وہ کرو، آپ تکاثر اور تفاخر میں نہ پڑو، درمیانے لیول پہ آپ کسی بھی چیز کو خوبصورتیوں کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. استاد ایک بریک لینی ہوگی، میں اپنے مہمانوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن پر شادی کی بڑھتی رسومات کے سماجی اثرات، اور یہ بلیس فرائیڈے کا سیشن ہے جو ہر فرائیڈے کو 10 سے 12 بجے تک ہوتا ہے الحمدللہ. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ واک آف لائف سے لوگ آئیں، جوائن کریں، اپنے ایکسپریشنز دیں، جو ان کے تجربات ہیں ان سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں. اور الحمدللہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہماری مستقل رہنمائی کے لیے یہاں پر ہمیں وقت دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام آنے والوں کو بھی اور استاذہ صاحبہ کو بھی. میرے اسٹوڈیوز میں 2 اور مہمان آئے ہیں. عائشہ زکا صاحبہ، میں آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گی، اور لبنہ غفار جی، میں آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گی. عائشہ جی، سوال میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور اس رو میں کبھی بہہ جاتے ہیں، کبھی رکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے سامنے سوسائٹی میں بہت ساری چینج کو محسوس بھی کرتے ہیں، گو کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کا حصہ نہ بنے یا اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پر غلطی زیادہ کر ہو رہی ہے؟ دیکھیں وہی ایک بات ہے نا کہ دیکھیں جب تک ہم نے سب سے پہلے اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے. بالکل. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم جا کدھر رہے ہیں اور کہاں جانا ہے. ہم نے کہاں جانا ہے. ابھی دیکھیں جب ہم آ رہے تھے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ استاذہ جی کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے. الحمدللہ دیکھیں کتنی یہ ضروری ہے، یہ اویئرنیس بھی، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو نکلتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کون سی بات کس کے لیے کس طرح سے
راہ ہدایت جو ہے وہ بن جائے. ہمیں نہیں پتا. نہیں پتا جی بالکل. اور پتہ ہے فائزہ ان کے اثر ان کا ہی ہوتا ہے جو بعمل لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم نے گو ود فلو کے ساتھ ہم نے بہہ نہیں جانا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے. دیکھیں ابھی آتے ہوئے راستے میں قبرستان آتا ہے تو وہ اتنی خوبصورت دعا, مسنون دعاؤں میں سے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون, کہ تم پر سلام ہو قبر والوں, اور جلد ہی ہم تم سے ملنے والے ہیں. بے شک. اور ہم تمہارے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم میں جانا کہاں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. صبح سے شام, ہر بدلتا موسم, ہمارا یہ ٹائم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, ہر لمحے چینج ہو رہا ہے. ابھی جب ہم یہاں پہ آ رہے تھے تو کیا ٹائم تھا, کتنا ٹائم گزر گیا. یہ ایک دوڑ جو ہے لگی ہوئی ہے نا, ریٹ ریس, اس میں نہیں لگنا ہم نے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ریٹ ریس میں لگ کے اگر ہم جیت بھی گئے تو ریٹ ہی رہے گا. بارک اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یعنی ہم پرائورٹیز سیٹ ہو جائیں, اور وہی والی بات ہے کہ اپنے ہونے کا مقصد پہچان جائیں اور اپنے جانے کو یاد رکھیں. جانے کو یاد رکھیں. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. ڈمنا جی, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, زندگی کی اس دوڑ میں کیا محسوس کرتی ہیں؟ کئی دہائیاں دیکھیں, وقت دیکھا, خاندانوں کو چلایا, یہ کیا سب کچھ ہے اور کیوں پھنستے چلے جا رہے ہیں ہمارے؟ ہم ڈے بائی ڈے دیکھ رہے ہیں زیادہ الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے ان چیزوں میں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ایک ٹاپک چل رہا ہے, الحمدللہ استاذہ جی نے بہت اچھی طرح بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اگر شکر ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتوں سے ہمیں نوازیں گے. یہ ہم بھول گئے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں, اولاد کی شکل میں بھی ہے, جس سے زیادہ ہمیں اور کوئی نعمت نہیں لگتی. اور پھر جب اس کی خوشی, شادی کا موقع آتا ہے تو پھر جو خوشی دینے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم اس کے شکر ادا کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں, اور پھر ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے, سارے اللہ کے حکم توڑنے لگ جاتے ہیں. چاہیے تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں آج یہ خوشی دی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کریں. جو نعمتیں دی ہیں اس کو اس طرح اعتدال میں رہ کے خرچ کریں. بالکل ایسے ہی. اور اللہ دیکھیں, خوشی منانا تو کہیں منع ہی نہیں ہے نا, کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ یہ حدود میں رہ کے آپ اسلامی ہدایت اور آداب کے مطابق زندگی گزاریں, اس طرح خوشی کا اظہار کریں. تو ہمیں یہی چاہیے کہ اس طرح خوشی مت بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہو جائے. اور بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ جس نے خوشی دی ہے اس کو تو یاد رکھیں, اور اس کی جو خوشی دینے والے کی جو خوشی ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہو جائے. استاد, دو باتیں بہت, ایک تو جانے کا خیال اور دوسرا خوشی دینے والے کی خوشی کو مقدم رکھنا, یہ کیسے انسانی نفسیات پہ اثر ڈالتے ہیں؟ دیکھیں, انسان بنیادی طور پر ایسی مخلوق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے عقل عطا کی ہے, اور ہماری عقل بھی ہمیں بتاتی ہے, وحی کا علم بھی یہی بتاتا ہے کہ انسان کے لیے جو بنیادی اوصاف ہیں ان میں شکر گزاری بہت امپورٹنٹ ہے. اور شکر گزاری پر جو اجر ہے اور زیادہ دوں گا, اسی وجہ سے کہ شکر دراصل نعمتوں کا اعتراف ہے, اور نعمتوں کو دینے والے کی طرف منسوب کرنا ہے, اور بالکل رائٹ پلیس پہ آ جانا ہے. تو انسانی زندگی میں جب انسان بالکل رائٹ پلیس پہ آ جاتا ہے, نعمت دینے والے کو بھی پہچانتا ہے, اپنی حیثیت کو بھی پہچانتا ہے, تو وہ دنیا میں بھی آگے کی طرف سفر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی قریب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم سے مطلوب بھی شکر گزاری ہے. اور جہاں تک لوٹ جانے کا احساس ہے تو انسان کو تو ٹریک پہ رکھتی یہی چیز ہے
اس کے بغیر انسان ٹریک پہ رہ نہیں سکتا. اس کا جو فوکس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں اب یہاں تک پہنچا ہوں, آگے میرا بھی اینڈ ہونے والا ہے اور مجھے آگے حاضر ہو کے اپنی پچھلی ساری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس انسان کو کتنا زیادہ آن ٹریک رکھتا ہے. ہے. بھولتا کیوں ہے انسان؟ نسیان تو اس کو لاحق ہے لیکن کچھ زیادہ بھول جاتا ہے. خوشی میں تو بالکل ہی باولا ہو جاتا ہے. دیکھیں خوشی میں بھی بھولتا ہے لیکن بھولنا اس کی تھوڑا سا سرشت میں بھی ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے آدم سے عہد لیا لیکن وہ بھول گیا. فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, کہ ہم نے اس میں عزم کی کمزوری پائی. کمیٹڈ مشکل سے ہوتا ہے, کسی ایک چیز کے ساتھ اسے جڑ کے رہنا مشکل لگتا ہے اور آزاد رہنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بتاتے ہیں آزاد رہنے میں تمہاری خیر نہیں ہے. آزادی یہی ہے کہ آپ اللہ کے ہو کے رہو. انسان جب اللہ کی خوشی کی بجائے انسانوں کی خوشی کے لیے اور اپنے جیسوں کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ بندھ جاتا ہے نا, غلام ہو جاتا ہے دوسروں کا, اسیر بن کے رہتا ہے, کبھی اپنی ذات کا اسیر, کبھی دوسروں کے جذبات کا اسیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے قیدی اور غلام تو پسند نہیں ہے. اللہ کو تو وہی پسند ہے جو اس کا غلام بن کے رہتا ہے اور ان ساری قیود سے نکل جاتا ہے. تو اصل میں تو یہ آزادی ہے کہ انسان صرف اللہ کی مانے, اس کی طرف دیکھے جس نے پیدا کیا, اپنے خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرے, اور باقی یہ ہے کہ ارد گرد کی دنیا میں جو بھی مطالبات ہوں اس کو اسی زاویے سے پرکھے. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یا تو ابھی جیسے ایک کالر بھی تھی کہ یا بہت سختی کا معاملہ ہو جاتا ہے یا بالکل ہی پھر چھوٹ, پھر انسان کو لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا موقف ہے نا وہ بات بہت ٹھیک کر رہی تھی, لیکن میرا موقف صرف اتنا ہے, میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ یعنی میں جب یہ دیکھتی ہوں دنیا کے دوسرے ممالک میں اور پاکستان آتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں اچھا پاکستان میں دینداروں کے ورژن فرق ہے, دینداروں کے ڈیفرنٹ ورژنس ہیں بھی, اور یہ ورژن ہے جو کہ غریب بن کے جیو, اس نے پورے ملک کو بھی غریب کر دیا جی, اور پورے ملک کو بھی فقیر بنا دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کب چاہتے ہیں کہ آپ یعنی نعمتوں کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرو, اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. ایک میں نے کمنٹ پڑھا استاذہ پچھلے پروگرام پہ بھی, کیونکہ ہم جو لباس کے اندر بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس پہ بات کرے تو کسی نے آ کے کہا کیا دین کے ٹاپک ختم ہو گئے جو آپ نے ان چیزوں پہ بات شروع کر دی ہے. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ دین معاشرتی نظام کو ڈسکس کرتا ہے اور دین کا کانسیپٹ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس کچھ خاص قسم کی گفتگو آپ کرتے رہیں تو دیٹ از دینداری. یہ دینداری نہیں ہے جن موضوعات پہ آپ بات کر رہے ہیں. اصل میں دین تو دنیا میں رہنے کا راستہ بتاتا ہے نا, ہاں, لیکن دنیا میں کیسے ہمارے یہاں پہ ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ. اصل بات پتہ ہے کیا سوچ پیچھے یہ ہے کہ دینداروں کو ان باتوں پہ بات کرنے کا رائٹ نہ دیا جائے کہ یہ کسی اور کا رائٹ ہے. جب آپ یہ رائٹ سے کسی اور کو دے دو گے تو نیچرلی پھر وہی آپ کے لیے نارمز مقرر کریں گے نا, پھر وہی آپ کے لیے اصول و ضوابط بھی طے کریں گے, پھر سوسائٹی کا نقشہ ہی بدل جائے گا. اور یہ جو پہلے میں بات کر رہی تھی تو مجھے ہمیشہ اپنے ملک کو دیکھ کے یہ بات فیل ہوتی ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا فقیر رہنے کا اور نعمتوں سے کنارہ کشی کا, اس کی وجہ سے شاید یعنی اوورآل ہماری یعنی ملک پر جو ہے وہ ایک فقر کا عالم طاری ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا میں صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں, لیکن ایفرٹ تو کرنی چاہیے. اب دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جب کہا ان کے بھائی نے جن کے ساتھ رسول اللہ نے بھائی چارہ کروایا تھا, اس نے کہا آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں, مجھے تو تم مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ, میں تو منڈی جاؤں گا. پھر وہ کہتے تھے کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتی ہے. تو پھر وہ سونا لینا منع ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے اور مال جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی اسلام کے جو سارے قوانین ہیں, زکوٰۃ ہے, عشر ہے, یہ کس لیے آئے کہ مال ہے. تو مال ہونا منع نہیں ہے, مال کے بعد آپ کے رویے میٹر کرتے ہیں کہ آپ نے کیا طرز زندگی وہ جو نعمت آپ کو اللہ رب العزت نے دی ہے اس نعمت کو پھر آپ تھامتے کس طرح سے. جی بالکل صحیح. عائشہ جی کس طرح سے سوسائٹی میں موو بھی کرتے ہیں, اسی ماحول میں شادیوں میں بھی جانا پڑتا ہے, باقی سارا کچھ بھی, یعنی جیسے استاذہ کہہ رہی تھی کہ مطلب جہاں پر
نافرمانی بھی ہو رہی ہے یہاں پہ, لیکن اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, یعنی کٹ آف بھی نہیں ہو سکتے. کیا رویہ اختیار کرتی ہیں, کس طرح سے بیلنسنگ کرتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے ابھی جو استاذہ جی نے بھی ایک بات کی ہے نا, مال, دیکھیں مال کا استعمال اور پھر مال کو کس طرح سے ہم نے اعمال بنانا ہے, آگے لے کے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل نا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں, یا اللہ جو آپ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کوئی یہاں پہ نہ رہے, سب ساتھ لے کے جائیں. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ میں اپنی گاڑی تو نہیں ساتھ لے کے جا سکتی, میں اپنا کوئی گھر, اپنا کوئی جو بھی آپ کی دیکھیں کچھ بھی ہے, کچھ بھی آپ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, اعمال لے کر. اور اگر وہ اعمال میں ان کو کنورٹ کر دیا تو پھر ٹھیک ہے, ساتھ لے کے جاؤ آپ ان کو. تو لیکن بس یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے, آمین آمین, اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی پہچان پہچانیں کہ ہم کون ہیں. کیوں اب اسی میں ہماری عزت ہے. ہو گیا کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی جو ہے وہ بھول گیا. تو ہم ان ویسٹرن آپ دیکھیں کہ کلچر کو اڈاپٹ کرتے کرتے, اور اپنا ہم کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. وی ہیو نتھنگ ٹو شیئر ٹو ٹیل دا سوسائٹی, ٹو ٹیل دا ہول ورلڈ کہ ہماری اپنی ایک پہچان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس پہچان کو قائم رکھتے ہوئے موو ان کریں سوسائٹی میں, ٹو ٹیل دا ہول ورلڈ کہ دس از دا مسلم کمیونٹی, دس از دا مسلم گرل اینڈ لیڈی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دیں. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کو تو آپ دیکھیں کہ طاقتور مومن پسند ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ پوچھ رہے تھے کہ جب یہ مکس ایسے گیدرنگ ہوتی ہے, اب گھر میں اپنے اتنے کلوز ہیں, تو وہی بات ہے کہ جو ہمارے استاذوں نے بتایا کہ آپ نے رشتہ داری نبھانی ہے, چھوڑنا نہیں ہے. تو اس میں پھر یہی ہم کرتے ہیں کہ پورا پردے میں ہی جاتے ہیں, اور بس جب پھر پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں پہ کچھ ایسا پروگرام ہونے والا ہے تو پھر بس وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی بہت لوگوں کو کہ ویسے پردے میں ہوتے ہیں, لیکن اس دن کیوں پردہ اتر جاتا ہے. یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ سر, یہ بڑا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میں نے شرعی پردہ کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے, باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں کہیں باہر جاتے ہوئے ویسے, لیکن وہ شادی کا دن سب سے لوز ہو جاتا ہے, اور یہ انفارچونیٹ بڑھ رہا ہے. اندر باہر سے ایک نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو کچھ جگہوں پہ کرنا چاہتے کچھ پہ نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب, کہ آپ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. تو آپ اللہ کے کچھ احکامات کو مان لیتے ہو اور کہیں پہ ان احکامات سے نکل جاتے ہو. جی استاد, ایک بڑا معصومانہ سوال ہے, ایک بہن ہماری پوچھ رہی ہیں کہ شادیوں میں پارلر سے تیار ہونا یا میک اپ کروانا کیسا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی جس نہج پہ جا رہی ہے, یہ کہنا کہ کوئی پارلر سے تیار نہ ہو, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوگی. بالکل, یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے, جو گھر پہ تیار ہونا چاہتا ہے ہو جائے, جو جانا چاہتا ہے سروسز لینی ہے نا, تو آپ سروس تو لے سکتے ہو کسی جگہ سے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پارلرز میں لوگوں کو اتنا ہی چارج کرنا چاہیے جتنی کسی کی محنت ہے. کیا ساری محنت پارلر والے ہی کرتے ہیں کہ وہ ایک نشست کا اتنا چارج کر لیتے ہیں جو شاید یعنی کہ دوسروں کے لیے ان سے کہیں زیادہ محنت کرنے کے باوجود وہ سب کچھ نہیں ہوتا. اور اچھا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان چیزوں پہ جب ٹیکس عائد ہوں گے اور یہ ہے کہ باقی معاملات بھی اسی طرح سے چلیں گے تو بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ ود ان مینس ہونا چاہیے. ڈسپیرٹی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا استاد, یہ آپ کا کھانے کے بارے میں موقف ہوتا ہے کہ استاذہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ جب کافی ڈشز ہوتی تھیں تب بھی پر ہیڈ چارجز یہی تھے, اب 1 ڈش ہوتی ہے تو بھی یہی چارجز ہوتے ہیں, تو یہ نسبتاً ظلم ہے. اچھا, اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی دینداری کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سادگی یہ ہے کہ آپ 1 ڈش کرا دیں؟ ہاں, میں یہ کہتی ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے 1 ڈش کی, لیکن اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ مارکی والوں کو پہنچا, انویسٹر کو, ان لوگوں کو فائدہ پہنچا نا. جو خرچ کرنے والا اس کے اینڈ پہ تو وہ بات وہیں پہ ہے, تو پھر نقصان ہے نا. تو اس سے زیادہ اگر یعنی 1 سے زائد ڈشز ہوتی تب بھی وہی چارجز تھے, اور اگر 1 ڈش ہے تب بھی وہی چارجز ہیں, تو بڑا ظلم ہے.
تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ سادگی تھی یا یہ کہ ایک امپوز چیز ہے. آخر کیوں سب لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈش کی وجہ سے جو غریب اور امیر کا فرق ختم کرنا تھا نا، اور جو آپ چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بینیفٹ ہو، لوگ سادگی پہ آئیں، وہ تو نہیں ہو سکا. لیکن ایک طبقے کو ضرور فائدہ ہو گیا. عائشہ جی، آپ بھی دیکھتی ہوں گی آج کل ہمارے ہاں انفلوئنسرز کی شادیاں بڑی فیمس ہو گئی ہیں اور بچے وہی بننا چاہتے ہیں. آپ کا ایک درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بار بار آپ اس طرف توجہ بھی دلاتی ہیں کہ اللہ کو پہچانو. کوئی خاص پیغام جو اپنے بچوں کو دینا چاہے، شاید کسی کے دل کے اوپر کوئی دستک ہو جائے. اچھا، کل نا ایک جگہ پہ ایک خاتون سے نا میری بات ہو رہی تھی. اچھا، اب وہ خاتون کہتی ہیں کچھ دن پہلے نا ان کے بچے کی برتھ ڈے ہوئی تھی، تو کل ان کے گھر میں ٹینٹس وغیرہ جو ہے وہ لگ رہے تھے. ایک ماشاء اللہ عالمہ کو انہوں نے بلایا ہوا تھا. تو وہ کہتی ہیں اب ان کا جو بچہ ہے نا، پوتا، وہ کہتا ہے کہ برتھ ڈے ہے کسی کی. جسٹ امیجن کہ ہم نے اپنے بچوں کے ایسے مائنڈ سیٹنگ، ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہم نے کر دی ہے. بائی دا وے اللہ کی طرف اللہ نے تو کچھ اور رکھا ہے نا فطرت میں، اور ہم وہ چاہیے اس کو، لیکن وہ پیرنٹس نے اس کو ڈی ٹریک کر کے تو وہ جو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں برتھ ڈے ہے، مطلب بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں. آپ کی سیلیبریشنز کا آپ کے ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ بات تو یہ ثابت کرتی ہے. اگر آپ اپنی سیلیبریشنز بدلیں گے، آپ اپنی نسلیں بدل رہے ہیں. نسلوں کے لائف سٹائل چینج کریں. سوری، کالر ہے جی بتائیے گا. طیبہ شہزادی صاحبہ جی فیصل آباد سے، کیا پوچھنا چاہیں گی طیبہ جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فائزہ جی اور استاذہ جی، جزاک اللہ، آپ نے مجھے میری کال لی ہے لائیو. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر کا فنکشن سیپریٹ کرتا ہے، یعنی مردوں کو الگ بٹھایا جاتا ہے، عورتوں کو الگ، اور پارٹیشن بھی ہوتی ہے. پھر اس میں اگر فیس اوپن کرتی ہیں بچیاں یا وہ خواتین، تو پھر اس فنکشن میں آئی ہوئی خواتین ہی اپنے ہی ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا یا فرینڈز ہوتے ہیں، اگر وہ خواتین کی پکس بنا کے پھر گھروں میں لے جائیں، مردوں کو دکھائیں، اس میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، بڑا برننگ، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ شادی کے موقع پر بھی موبائل باہر رکھوا لینے چاہیے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نظر نہیں آتا. واقعی یعنی جہاں کہیں بھی سوسائٹیز کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس کے کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں نا. ابھی ہمارے یہاں کسی جنرل صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی تو وہاں پہ موبائل سب کے باہر رکھوا لیے گئے تھے. ناٹ الاؤڈ، وہ تو پکچرز ناٹ الاؤڈ. دیکھیں جو کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکل آتا ہے. یا جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے انٹیمیٹ کر دیں مہمانوں کو بھی، جتنا جی چاہے انٹیمیٹ کر لیں، کسی کا ہاتھ نہیں رکتا. نہیں رکتا. اور اب تو وہ ڈائریکٹ پکچر لیتے تھے نا، آپ ڈیلیٹ کروا دیتے. اب تو ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلی گئی، اسنیپ چیٹ پہ چلی گئی، کچھ سمجھ بھی نہیں آتی آپ کی پکچر کہاں گئی. آپ کہیں بھی جاتے ہیں اب تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ پردہ نیچے کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ پکڑے جائیں گے کہیں نہ کہیں سے. کچھ نہیں ہوگا تو کیمراز ہی لگے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ موبائل کے بارے میں ہمیں کافی سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ موبائل کہاں الاؤڈ ہوگا، کہاں نہیں. جیسے کلاس روم میں الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے، اسکولز میں، کالجز میں الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم کلاس روم تک جانے میں. اسی طرح سے مجالس میں ایونٹس میں نے یہ دیکھا استاذہ، وہ یہ ڈسپلن مینٹین کرنا پڑتا ہے. کوئی آپ کا وہاں پر موبائل نکال کے کوئی پکچرز نہیں لے رہا ہوتا. جیسے ہمارے یہاں ایک کلچر آ گیا جو سویلینز میں آ گیا، وہاں پہ ابھی بہت کنٹرول. دیکھیں کنٹرولز اسی طرح سے نفع پہنچاتے ہیں، کنٹرول ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے شادی کے ایونٹ پہ اگر آپ اپنے آپ کو، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں، تو کارڈ پہ یا یہ کہ جو انویٹیشن دے رہے ہیں اس پہ لکھ کے بھیج دیں کہ موبائل ناٹ الاؤڈ. موبائل جو ہے نا وہ اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا، یا موبائل لوگوں نے شادی پہ آنا چھوڑ دیا. ہاں جی، کوئی بات نہیں. یعنی اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے. وہیں پہ بیٹھے ہوئے لوگ پکچر لے کے اور کینیڈا، امریکہ، ہر طرف وہیں سے بھیج رہے. میں ایک دفعہ پھر بریک پہ جانا پڑے گا جی، ہمیں وقت ہو گیا. عائشہ جی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. لبنہ جی آپ کا بھی جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کے آنے کا اور بڑے شارٹ نوٹس پہ آنے کا جزاک اللہ خیر. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شادی پہ بڑھتی ہوئی جو رسومات ہیں ان کے کیا سماجی اثرات ہیں, اور پروگرام میں 2 اور لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. ہم ان مہمانوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں. مبشرہ صاحبہ ہیں اور اسی طرح سے حفصہ ہیں. مبشرہ سائیکالوجسٹ ہیں اور حفصہ ایجوکیشنسٹ ہیں. آپ دونوں کا بھی تعلق رہتا ہے, آپ بچوں کی تربیت میں بہت انوالو ہیں, آپ لوگوں کی سائیکی کے ساتھ بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. تو ان سوالوں پہ آتے ہیں. 2 سوالات ہیں. پہلے استاذہ میں چاہوں گی کہ میں آپ سے لے لوں. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ نارملی ہمارے کالجز کے فنکشن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تلاوت سے آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈانسز شروع ہو جاتے ہیں. شادی کی ویسے فنکشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے قرآن خوانی ہوتی ہے یا درس نکاح ہوتا ہے, اس کے بعد باقی سارے پروگرامز کی کنٹینیوشن ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ذرا سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمانی ہیں اور ہم نے کچھ کر لیا ہے. ورنہ اصلاً اگر آپ دیکھا جائے تو یعنی بسم اللہ پڑھ کے آپ کسی حرام چیز کو حلال تو نہیں کر سکتے. بسم اللہ پڑھ کے میوزیکل فنکشن کا آغاز کر لیں, کسی کانسرٹ کا آغاز کر لیں. آپ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کسی حرام جانور کو ذبح کر لیں. آپ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کوئی بھی کام ایسا کرنا چاہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہو, تو اللہ کے نام سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی, حرام حرام ہی رہے گا. مجھے ضرور یہ کہنا ہے کہ شادی کے موقع پر جو فنکشنز ہوتے ہیں, خاص طور پر میوزک, پھر میوزیکل ایونٹ جب آگے بڑھتا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کے مقابلے, دلہن کا ڈانس, اور وہ جو مکسڈ گیدرنگ ہے اور وہ جو ہلڑ بازی ہے اور وہ سب, کیا یہی اسلام ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی خوشی منانے کے طریقے بتائے ہیں؟ کیا واقعی اسی سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا واقعی یہی ہماری آئیڈینٹی ہے؟ کیا یہی تفاخر اور تکاثر کے طریقے ہمیں مسلمان کہلوانے کے لیے لازم ہے؟ ہمیں رک کے کہیں تو سوچنا ہوگا, آخر کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ آخر کب تک اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے باوجود ایک سچا مومن سمجھتے رہیں گے؟ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک اور سوال ہے وہ بھی کہ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کرنا, یہ کیسا عمل ہے؟ سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی ہمارے اس عمل کی وجہ سے دولہا اور دلہن دونوں برکت میں آئیں گے اور دولہا اور دلہن کی زندگی قرآن کے سائے میں گزرے گی. تو قرآن کے سائے میں زندگی نہیں گزرے گی, یہ غلط فہمی ہے. دور کر لیں تو اچھا ہے, نہیں دور کریں گے تو آج نہیں کل پتہ چل جائے گا. اچھا یہ اس دنیا میں اس بات کو سمجھ جائیں, اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. مبشر جی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بینگ اے سائیکالوجسٹ لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ ان تمام جو رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, جو تفاخر بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو کمپیریزن بہت زیادہ انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے, ابھی ہم مسلسل اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ نعمت کا اظہار ہونا چاہیے لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے, ان چیزوں کا آپ لوگوں کی سائیکی پہ کیا اثر محسوس کرتی ہیں؟ ایکچولی اس بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی کسی کام کا انیشیٹو لیتے ہیں نا, کوئی بھی گول ہے, کریئر چوز کرنا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کس چیز کا ٹرینڈ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا جو ایک پرپس ہے یا میری جو چاہت ہے وہ کس میں ہے. ہم لوگ بلائنڈلی کچھ ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ جس کے ایٹ دا اینڈ جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے اپیرنٹلی. میری دوست نے ایسی شادی کی, بے شک میں جس مرضی کلاس سے ہوں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اور میرے فائنینشیل ایک کہ اسٹیبلٹی میں کتنا ڈفرینس ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ مڈل کلاس میں یوزلی جو لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ جو فرینڈز ہیں, جو پیئر گروپ ہے, جو ہمارے سوسائٹی نے ایک ٹرینڈ بنا دیا, اس کو فالو کرنے کے لیے لوگ قرضہ لے کر ان ٹرینڈز کو فلفل کرتے ہیں شادیوں پر. اور ایون دو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹلی ابھی میں نے ایک شادی اٹینڈ کی اور جس کا لم سم اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایکسپینس تھا 40 کروڑ تھا, اور آپ وہ دیکھیں کہ اس 40 کروڑ میں صرف ون ڈے کا جو برائڈل کا ڈریس ہے دیٹ کاسٹ از 25 لاکھ. اب وہ ایک ڈیزائنر لہنگا پہننا, ہر چیز برانڈڈ رکھنا, ویڈنگ تھیم رکھنا,
پھر سب کے بالکل ایک ہی ڈیزائنر سے کپڑے آنا, پھر یہ ساری چیزیں آپ کے اسراف میں آتی ہیں. تو ہم نے یہ کیا کیا, دیکھا کہ میرے فرینڈز ایسے کرتے ہیں, میرے کولیگز ایسے کرتے ہیں, صرف اس لیے تاکہ سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ کرے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کون سی چیز خوشی دیتی ہے. بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ جو بھی آپ ویڈنگ پلاننگ کر رہے ہیں, جو بھی آپ ایکسٹرا رسومات کر رہے ہیں, وہ صرف آپ اس لیے کریں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو خوش کر سکیں. ایٹ دا اینڈ میں کہتی ہوں آپ سروے کر کے دیکھ لیں, آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ اتنی ویڈنگ ایونٹس ہو جانے کے بعد کیا لوگ آپ سے خوش ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتے. ہمارا سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے ہماری ینگ جنریشن کی, کیونکہ آج کل جو ملٹیپل ایونٹس چل رہے ہیں وہ ہم جیسے ینگ لوگ ہی اس کو جو ہے پلان کر رہے ہیں, تو اس میں جو سب سے بڑے مسئلہ یہ وہ یہ کہ ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ یاد رکھیں ہم نے اتنی بڑی شادی کی تھی. ٹرسٹ می, لوگ ایک ہفتے کے بعد یاد بھی نہیں رکھیں گے کہ آپ کے کتنے ایونٹس تھے, آپ نے کیا پہنا تھا, آپ کا کلر ڈریس کیا تھا, آپ کی مینیو میں کتنے ڈشز تھیں, لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن اس ٹائم پر ہم بنا سوچے سمجھے بلائنڈلی جو سوسائٹی کے ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے ہم وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. آپ ذہنی اثرات اس کے کیا محسوس کرتی ہیں کہ پھر لوگوں کی جو ذہنی صحت ہے کیا ان چیزوں سے متاثر نہیں ہو رہی؟ بالکل متاثر ہوتی ہے. جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو لوگ اس سارے ویڈنگ ایونٹس کو پلان کر رہے ہیں ان کی بھی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. کیوں؟ اگر تو آپ قرضہ لے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کتنا سٹریس ہے اس کو اتارنے میں. ایک دفعہ تو آپ نے وہ چیز کر لی, لوگ آئے, انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی, کھانا بہت اچھا تھا, بہت ملٹیپل ایونٹس تھے, آپ نے ہر جگہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کو پوسٹ کیا, لوگوں نے بڑا سراہا, اور آپ کو ایک خوشی ملی. خوشی بھی آپ کو وہ نہیں جو دل سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پیچھے کتنا سٹریس تھا, آپ نے پتہ نہیں کتنا قرضہ دینا ہے, آپ نے پتہ نہیں کس کس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے کہ وہ ایک فضول کا جو اننیسیسری سٹریس تھا وہ آپ نے پال لیا. پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی انہی کی بات پر, انہوں نے کہا کہ بیٹی کا رشتہ وہ کسی بات پہ ختم کرنا چاہ رہی تھیں کہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ باقاعدہ, اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑا سا دینداری کو بھی سمجھتے ہیں, کہ آپ نے ہمارے آنے پر ہمارے مہمانوں کو یہ چیز کھلانے میں نہیں رکھی, اور یہ مہمانوں کو جوڑے دینے میں آپ نے کمی کر دی. اور یہ ابھی شادی کی تقریب نہیں تھی, یہ شادی سے پہلے منگنی اور منگنی کے بعد آنے کی تقریب ہے, کہ جس میں اتنا سوشل, اتنا سٹریس پیرنٹس کے اوپر ہے. نہ تو لڑکی والے کمی کر رہے ہیں, وہ لڑکی والے جو اس لیے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے, ہم بیٹی کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے. ایک طرح سے بڑی نیکی بھی ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے اتنا کچھ کیا جائے, لیکن دوسری طرف وہ لڑکے کی بھی ذہنیت دیکھیں نا, جس کو پتہ ہے کہ ایک مال کی گٹھری اٹھا کے میں ساتھ لا رہا ہوں, ذمہ داری کی گٹھری تو وہ نہیں محسوس کرتا, لیکن مال اس کو لگتا ہے کہ میں لا رہا ہوں. اور دوسرا پھر فرمائشی طور پہ لوگوں کی کہانیاں سنیں, فرنیچر ایسا ہونا چاہیے, ویڈنگ ایسی پلیس پہ ہونی چاہیے, مینیو ایسا ہونا چاہیے, اور ہمارے آنے والے فلاں مہمان کو اس طرح کے تحائف دیے جائیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کئی طرح کے فقیر پائے جاتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو عمرے حج پہ جاتے ہیں تو فقیر بن جاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو نکاح کے موقع پر فقیر بن جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ بیٹے والے کتنے بڑے فقیر بن جاتے ہیں. کتنی غیرت کہاں ہے کہ آپ کسی کے مال پر, کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی آپ اس بیٹی کو لا رہے ہو, اتنا بڑا احسان تھوڑی ہے, بہت بڑا احسان ہے. بہت بڑا احسان. اور جب اتنا بڑا احسان کیا, اب باقی چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طے پانی چاہیے. رسپانسبل لڑکا ہے, حق مہر بھی اس کو دینا چاہیے, اور اخراجات بھی اس کو برداشت کرنے چاہیے, اپنا گھر بھی اس کو بنانا چاہیے. لڑکی والوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے. جب لڑکے والے اس کا پریشر ڈالتے ہیں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کی کیمپین چلانی چاہیے کہ یہ فقیری بند کریں. لیکن انفارچونیٹ ہے یہ سلسلہ کہ ہر موقع پر مطلب ایک جو قومی غیرت یا ملی غیرت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو گئی. ہر جگہ فقیری ہے, ہر جگہ مانگنا ہے. اس پہ بھی دو ریزنز ہیں. ایک کالر ہے, میں اس کے بعد اسی ٹاپک پہ چاہتی ہوں دوبارہ بات کریں. جی کالر کہاں سے ہے؟ جی روشینہ افتخار صاحبہ راول پنڈی سے. جی روشینہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. فائزہ میم اور استاذہ کو میری بہت بہت زیادہ محبت, اور میں دعاؤں کی بھی اپیل کروں گی, اور میں اپنی شیئرنگ تھوڑی سی کروں گی, اور ساتھ میں پھر ایک کوشچن بھی میرا ہوگا. جی جی استاذہ, میں نے اپنے 2 بیٹوں کا ریسنٹلی نکاح کیا ہے, اور بہت ہی الحمدللہ انتہائی سادگی کے ساتھ
شریعت کے مطابق ابھی میرا بیٹا ایک فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے اور ایک بھی اس کے لاسٹ سیمسٹر میں ہے، اور میں نے یہی سوچا کہ جیسے فتنوں کا دور ہے اور میں بہت جلد اپنے بچوں کو اس طرف لگا، مطلب میرے بہت ایک خواہش تھی کہ میں اپنے چھوٹی عمر میں بچوں کا نکاح کروں۔ روشینہ جی سوال کی جانب ذرا آئیے گا پلیز، کہ سوال کیا ہے اس میں؟ جی استاذہ، میں نے بہت ہی مطلب ابھی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سب کچھ سادگی سے کیا ہے، نکاح بھی سادگی سے مسجد میں کیا ہے، اور ابھی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے شوہر یہاں ہوتے نہیں ہیں اور میں ولیمہ بھی بہت سادگی سے ہی کرنا چاہوں گی، لیکن لڑکی والے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بارات لے کے آئیں۔ میں اس چیز سے بچنا چاہتی ہوں، میں بارات بھی نہیں لے کے جانا چاہ رہی، میں نے جہیز بھی نہیں لیا، میں نے بہت آسانیوں کے ساتھ بڑی سہولتوں کے ساتھ ان لوگوں کو رکھا ہے، کچھ بھی نہیں میں ان لوگوں سے لے رہی، اور ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ جو میں ولیمہ میں کروں خود سے ہی ولیمہ کروں گی، اور میں کوئی بارات بھی لے کے نہیں جانا چاہتی۔ اچھا یہ بھی سادگی سے میں لڑکیوں کو لے کے آنا چاہ رہی ہوں، تو مجھے اس میں گائیڈ کر دیں مجھے۔ ساتھ یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، یعنی جہاں پر لڑکے والے سادگی چاہتے ہیں وہاں لڑکی والوں کی طرف سے بھی پریشر ہے کہ بارات ضرور لائی جائے۔ جی روشینہ، اچھا سوال آپ نے کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس کے لیے میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال، جمال اور دینداری۔ تم دینداری کو ترجیح دینا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کچھ کمی کر لی، کیونکہ اگر دینداری کا خیال ہم رکھتے ہیں تو نیچرلی پھر ہمارے سامنے اس طرح کی ڈیمانڈز نہیں آتی۔ تو اپنے بچوں کے رشتے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچوں کو میں دین کے راستے پہ لگاؤں اور بچوں کے رشتے بھی ارلی ایج میں کیے، تو یعنی اس طرح کے مطالبات کرنے والے جو ہیں نیچرلی آج ایک مطالبہ کریں گے، کل دوسرا مطالبہ کریں گے، تو آپ کے بچے دینداری پہ کیسے قائم رہیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، کہیں جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں۔ تو آپ کو اسٹریٹ فارورڈلی کہنا چاہیے کہ نہ ہماری طرف سے کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہے، نہ آپ ہم سے کوئی ایسا مطالبہ کریں گے۔ ہم اس کو سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ میں کو اپنی بات نہیں کہنا چاہتی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسی کے مطابق لے کے چلیں کہ آؤ ایک ایسے کام کی طرف جس پر ہم سب اتفاق کر سکتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو انشاءاللہ معاملہ سیٹلڈ ہو جائے گا، اور اگر نہ ہو تو اس وقت پہ سوچ لیں، کیونکہ ابھی تو کچھ نہیں بگڑا۔ جزاک اللہ خیر استاذہ جو آپ بات کر رہی تھیں، استاذہ ویسے ہونا تو چاہیے، اور اسلام بھی یہی گائیڈ لائن دیتا ہے کہ مرد قوام ہے۔ جی وہ قوام کو جب آپ پہلے دن سے عادت ڈال رہے ہیں کہ اس نے سونا بھی بیوی کے لائے بستر پہ ہے، گھر بھی اس کا ان چیزوں سے سجتا ہے، گاڑی بھی نارملی ذرا سا کسی کا حالات اچھے ہیں تو گاڑی لازمی دی جاتی ہے، گاڑی میں بھی اس پہ بیٹھے گا جو بیوی لے کر آئی ہے، اس کو ذہنی طور پہ کہاں چلا جاتا ہے، اور وہ کہاں یہ فرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں عورت کے لیے جو ہے وہ قوام کا رول پلے کروں۔ اچھا دوسرا ایک پرسپیکٹو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ نارملی بچیوں کو وراثت میں تو حصہ نہیں دیا جاتا، تو شادی پر اتنا کچھ دے دیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے کہ چلو ان کا حصہ شادی میں جہیز کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، کسی گاڑی کی شکل میں ان کو دے دیا جائے۔ اب ایک طرح سے تو ماں باپ کی محبت ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھائی وہ کام نہیں کریں گے کہ کسی کی ذمہ داری اٹھائیں گے، یعنی اتنی تلخ حقیقتیں ہیں ہماری سوسائٹی کی۔ تو ایک طرح سے تو لگتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ چلو ایک انصاف ہے کہ اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، بٹ اس مرد کی بھی مینٹالٹی کیا رہ جاتی ہے؟ فیض صاحب میں کچھ باتیں ضرور یہاں کرنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ اس مرد یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف ہے، میں نہیں سمجھتی یہ انصاف ہے، یہیں سے تو بے انصافی شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مرد نے قوام بننا تھا آپ نے اسے پہلے تو فقیر بنایا، پھر آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ میرا خیال ہے نہ بیٹی کے ساتھ انصاف ہے نہ قوام کے ساتھ انصاف ہے۔ ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ وراثت کو جہیز میں دے دیں، جہیز جہیز ہے اور وراثت وراثت ہے، وراثت ختم نہیں ہو جائے گی۔ جی بالکل، وراثت کا معاملہ کسی کے والدین یا جو بھی جس کا وارث بن رہا ہے تو اس کی حیات کے بعد کا ہے، اور یہ حیات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ود ان مینس ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ بیٹی کے لیے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ہے تو لڑکے والوں کو بھی تو تھوڑی یعنی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک لڑکے کا ذہن کیوں خراب ہونے دیں،
کیوں اس کو جو ہے وہ اتنا اسے احسان کے بوجھ تلے دبا دیں کہ پھر اس کی چیخیں نکلیں اور پھر جو ہے وہ آپس کے تعلقات ہی خراب ہو جائیں. کیونکہ یہ لا محالہ جو احسان کرتا ہے نا وہ کہیں اس کو ریئلائز کرواتا ہے, اور جب ریئلائز کرواتا ہے تو لڑکے کو تب سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ بات ہے, تو پھر وہ قوام بننے کی کوشش کرتا ہے. قوام بننے سے یہ مراد نہیں کہ وہ کمانا شروع کرتا ہے یا اپنے باقی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, یعنی وہ پھر ظاہر ہے کہ غصہ کرے گا اور تعلقات میں خرابی پیدا کرے گا, اور آپس کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے جو نکاح کا مقصد ہے وہ فوت نہیں ہو جائے گا. یعنی نکاح تو اس لیے تھا کہ دونوں افراد محبت بھرے رشتے میں بندھیں, اور نکاح اللہ کے سائنس میں سے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو جب سکون ہی نہ رہا تو نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا. تو اس وجہ سے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے. اور یہ ہے تو انفارچونیٹ ریالٹی, مطالبات بھی اور پھر مطالبات کا پورا کرنا بھی, لیکن رشتہ کرتے ہوئے یہ ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ رشتہ دینداروں میں ہی کریں. کس بنیاد پر ہو؟ جی, یہ دینداری کی بنیاد کی سمپل سی گائیڈ لائن ہے. حفصہ جی, میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور پھر 2-4 منٹ ہی ہیں ہمارے پاس, اور پھر ہمیں استاذہ سے اینڈنگ کرنی ہے, کہ بچوں کی تربیت میں آپ کی انوالومنٹ زیادہ ہے, اپنے بھی اور سوسائٹی کے بچے بھی. کیا باتیں ہیں جن کا خیال رکھیں تو ہمارے بچے, آنے والی نسل, کوئی ہوپ ہے کہ ان کو کچھ باتیں سکھائی جائیں تو وہ تفاخر اور ان چیزوں سے بچ سکیں؟ جی بالکل فائزہ, سوسائٹی میں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ بچوں کی ذہن سازی کرنا شروع کی ہوئی ہے, اور ماؤں نے تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ اب پوری طرح سے نہیں نبھا رہی مدرس, اور سب بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, تو ان کے رول ماڈلز ہیروز بدل چکے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں ان کے ہیروز جو ہیں وہ ان کو یہ احساس دلانا ہے, یہ سکھانا ہے کہ اصل ہماری بنیاد کیا ہے. ہمارے لوگوں میں جو زیادہ مستقل مزاجی ختم ہو گئی ہے, جس طرح کا رنگ دیکھتے ہیں اس میں ڈھلنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی اصل پہ قائم نہیں رہتے. تو بیسیکلی ہمیں اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے, اپنے ہیروز کی طرف لوٹنا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور حدیث, تو جن بچوں کی تربیت اس ماحول میں کی جاتی ہے تو ان کو پھر میری سمجھ کے مطابق اتنا اثر نہیں, یہ سوسائٹی کی وہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن وہ ان کو امپریس نہیں کرتی, کیونکہ ان کو پتہ ہے ریالٹی کیا ہے. اور اصل بات یہ کہ ہم نے جانا کہاں ہے. اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ کانسیپٹ دے دیں کہ ہمارا اینڈ کیا ہے اور ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے, ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ 2025 کا کیونکہ یہ پہلا جمعہ ہے اور پہلا پروگرام ہو رہا ہے اس موضوع کے اوپر, اور آپ نے جو پیغام بھی دیا کہ بھکاری بننے سے نکلے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے بھی لاکھوں فالوور ہیں. کوئی ایسی بات کہ 2025 میں جن لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں یا خود اپنی شادیاں کرنی ہیں, وہ کس طرح سے اپنی شادی کو ایک نمونہ بھی بنا سکتے ہیں, اور اس میں کس حد تک جائیں, اور کیا ایسی ٹپس ہوں, کوئی نصیحت جو کسی کا دل بدلنے میں. اللہ سے ہی ہم دعا کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ لوگ اب بہت پہلے پلان کرتے ہیں, 6 مہینے, سال پہلے ویڈنگز پلان ہوتی ہیں, تو کن باتوں کا خیال رکھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ نعمت وبال جان نہ بنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بنیاد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. آپ امیجن کیجئے کہ نکاح کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی ساری سنتوں, سارے طریقہ کار سے انحراف کیا جاتا ہے, پھر اسلام سے ہمارا کیا تعلق باقی رہ جائے گا؟ میں صرف 2025 کے لیے نہیں, اسلام کی اصولی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. نکاح کرنے کے لیے 4 چیزیں بنیاد ہیں, حسب نسب, مال, جمال اور دینداری. تو دینداری کو پریفرنس دینی چاہیے, اور شادی کے موقع پہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وی آر مسلمس, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں. ہمیں کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے.
اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ اپنا تشخص بنائیے، اپنی آئیڈینٹی ایز اے مسلم، شرمائے نہیں، جھجکے نہیں، ڈرے نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں دیکھیں اور رائٹ ڈیسیژن کریں۔ نکاح کرنا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، سنت کے مطابق کیجیے، اور جتنے سنت کے مخالف رویے ہیں ان رویوں سے بچ جائیے، چاہے وہ اسراف ہو، چاہے وہ غیروں کی نقالی ہو، چاہے وہ ایسے کام ہوں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا، شیطانی اعمال، بے حیائی کے اعمال، میوزک، ڈانسز، اور اسی طرح سے اس کے ارد گرد جتنی بھی رسومات ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں، اپنے آپ کو ان سے غیر متعلق کر لیں۔ اور نکاح کا موقع بھی صالح اعمال کمانے کا موقع ہے، اس موقع کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی جرت کردار دے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں دے سکیں، نیچا نہ سمجھیں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے کے طور پر پیش کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی کرتے ہوئے یقیناً آپ خوشی بھی محسوس کریں گے، سکون بھی، اور کامیاب بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ مبشرہ جی آپ کی بھی آنے کا شکریہ، اور حفصہ جی آپ کی بھی شرکت کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کوشش ہے کہ اگر ہم اصلاح معاشرہ میں اپنی اصلاح میں اور معاشرے کی اصلاح میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول کرے اور اس سے ہمارے لیے توشہ آخرت بھی بنائے، اور نصیحتیں اور سم ٹائم کسی بات پر مل بیٹھ کے سوچنا اور ری تھنک کرنا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کا ہمارے لیے نفع مند بنائے گا۔ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔